گرامی قدر ایک سچے مومن کے دل میں سب سے زیادہ اپنے خالق اور اپنے مالک کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا، اور اللہ قرآن میں ایک مقام پہ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے خالق حقیقی سے، اپنے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ اپنے پیغمبر شفیع المذنبین رحمت للعالمین محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اعمال صالحہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اعمال صالحہ نیک اعمال جس طرح ایمان کی روح اور جان ہے، مشرکین کے اندر اگر ایمان والی نعمت نہیں تو ان کو اعمال صالحہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے اعمال صالح اللہ فرماتے ہیں ہم ضائع اور برباد کر دیں گے، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر ایمان والی دولت اور ایمان والی نعمت موجود نہیں ہے۔ جس طرح ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے، نیک اعمال کو کرنا ضروری ہے، جس طرح ایمان کی جان اور روح اعمال صالح نیک اعمال ہے، اسی طرح ایمان کے بعد انسان کے دل میں اپنے محبوب پیغمبر کا اگر ادب نہیں، احترام نہیں، اپنے محبوب پیغمبر کی محبت نہیں، تو اس کا ایمان بھی پھر مکمل نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ، دل میں ایمان کے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پیغمبر کا ادب اور اپنے پیغمبر کی محبت بھی بہت ضروری ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایک مقام پہ، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ، اللہ فرماتے ہیں اوے لوگوں، تمہارے ماں باپ اور آباء و اجداد، تمہاری بیوییں، تمہارا کنبہ قبیلہ اور مال و متاع، اگر ان ساری چیزوں سے بڑھ کر، اگر یہ چیزیں مال و متاع، کنبہ قبیلہ، اولاد، بیوییں، ماں باپ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری اور عزیز ہیں، کہ انسان ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، مال سے، دولت سے، اولاد سے، بچوں سے، اپنے والدین سے، اگر تم یہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں، پیاری ہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں پھر میرے عذاب کے لیے تم تیار ہو جاؤ، کہ میرا دردناک عذاب تمہارے اوپر آئے گا اگر تم ان سب چیزوں، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ بڑھ کر جس انسان کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، اس بندے کا ایمان بھی مکمل نہیں۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک انسان اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے مال و متاع اور پوری دنیا اور پوری کائنات سے بڑھ کر، جب تک بندہ، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جب تک مجھ سے سچی محبت نہیں ہے، ساری کائنات سے بڑھ کر اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں تو تم اس وقت تک کامل مومن اور مسلمان ہی نہیں۔ جن لوگوں نے سچی محبت کی، پھر انہوں نے جانیں بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا۔ جن لوگوں نے سچی محبت کی، انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر کے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرا پیغمبر اپنے صحابہ کو کہہ دے کہ اللہ تمہارے اوپر راضی ہو گیا، تم اللہ کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ یا اللہ کون سی ادا پسند آ گئی؟ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر انہیں اپنی جان، اپنے مال، اولاد، گھر بار کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں سب بس مجھ سے اور آپ سے اتنی محبت ہے کہ یہ ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ان کے لیے کامیابیوں نے ان کے قدم چومے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ آج کے جمعے میں یہ محبت رسول، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ محبت ہوتی کن چیزوں سے؟ محبت کے اسباب کیا ہیں؟ انہیں روکیں، اے دارا یا مسجد، بیت جا کے روکیں، بزرگوں کو بیت لگ جائے۔
تین اسباب ہیں محبت کے. پہلے حسن و جمال، خوبصورت اگر کوئی چیز ہے تو وہ اپنی طرف انسان کو مائل کر لیتی ہے. یہ خوبصورت، یہ حسن، یہ جمال، یہ فطرتی طور پہ انسان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر جمال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر بھی اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو باکمال بنایا. اور پھر دوسرا سبب ہے محبت کا کمال. کسی میں کوئی بندہ کوئی کمال دیکھ لے تو بندہ اس سے محبت کرنے لگ جایا کرتا ہے. اور محبت کا تیسرا سبب ہے کسی کے اوپر اگر آپ احسان کرتے ہیں تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے اس وجہ سے کہ اس بندے نے میرے اوپر احسان کیا ہے. اگر احسان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آمنہ کے لال سے بڑا محسن انسانیت، اس دنیا کا محسن اس دنیا میں کوئی نہیں اللہ کے محبوب پیغمبر سے. بس اس کے اوپر ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اگر جمال کے لحاظ سے محبت کی جائے تو اللہ کے محبوب پیغمبر سے بڑا حسن و جمال والا دنیا کے اندر کوئی نہیں. اگر کمال کے لحاظ سے محبت کی جائے تو اللہ کے محبوب پیغمبر سے با کمال بڑھ کر کوئی نہیں. اور اگر احسان کے لحاظ سے محبت کی جائے تو اللہ کے محبوب پیغمبر سے بڑا احسان محسن انسانیت. اور محسن انسان جس نے انسانوں پہ بہت زیادہ احسان کیے ہیں، پھر اللہ سے محبوب پیغمبر سے بڑا کوئی احسان کرنے والا دنیا میں بندہ بھی کوئی نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور چپا چپا اس کی روشنی سے ہر چیز روشن ہے 14ویں کے چاند کی وجہ سے. کیا بیان کرتے سنیے. اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور میرے دل میں خیال آیا کہ آج دیکھا جائے، اندازہ تو لگایا جائے کہ 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت اور حسین ہے یا والضحیٰ والا چہرہ زیادہ خوبصورت اور حسین ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی تلاش میں نکلا. چلتے 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 مسجد نبوی کے صحن کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر رات کے وقت یمنی چادر اوپر لپیٹ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اوے لوگوں، مجھے اللہ کی ذات پاک کی قسم ہے میں نے 14 مرتبہ چاند کی طرف دیکھا اور 14 مرتبہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی طرف دیکھا. مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے اتنی 14ویں کا چاند خوبصورت اور حسین نہیں ہے، اتنا 14ویں کا چاند خوبصورت اور حسین نہیں ہے جتنا حسن اور جمال اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے چہرے مبارک کے اندر رکھا. بہت جمال اتنا کہ جو بندہ ایک دفعہ دیکھتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں بار بار آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کرتا رہا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں او میرا پیغمبر والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. او میرا پیغمبر جس وقت صبح ناشتے کا ٹائم ہو جائے تو پھر توجہ کیا کر 7 رنگ لے کے نکلتے سورج. اے میرا پیغمبر اتنا سورج کے اندر 7 رنگ لے کے نکلتے سورج، اتنا حسن ان 7 رنگوں کے اندر نہیں ہوتا جتنا حسن میں اللہ کریم نے ایک محمد کے اندر رکھا ہوا ہے. حسن کے لحاظ سے، جمال کے لحاظ سے بنایا تو بے مثال اور باکمال بنایا. یہ پہلا سبب ہے محبت کا. اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے
تو اس کا جمال اور حسن دیکھ کے انسان کو وہ چیز اپنی طرف مائل کر لیتی ہے جو چیز خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر خوبصورتی کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے دیکھا جائے، پھر بھی اللہ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے بے مثال اور باکمال بنایا۔ اور اگر کمال کے لحاظ سے دیکھا جائے، کسی کے اندر کمال دیکھا جائے، پھر بھی اللہ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے کمال کے لحاظ سے بھی باکمال بنایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ جیسے لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا قیامت کے لیے تو پوچھتے ہیں، قیامت کے لیے سوال کرتا ہے، یہ تو بتا کہ تو نے اس دن کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب پیغمبر میرے پاس کوئی زیادہ نمازیں تہجدیں یا کوئی نیک اعمال تو نہیں ہے، لیکن ہاں البتہ میں آپ سے پوری کائنات سے بڑھ کر سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابی تو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن تیرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ وہ صحابی اللہ کے محبوب پیغمبر سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جس سے تو محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن بھی تو انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اپنے دل کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر کی سچی محبت پیدا کرو۔ جب محبت آ جاتی ہے پھر انسان محبوب کے نقش قدم پہ خود بخود چلنا شروع کر دیا کرتا ہے۔ محبت پیدا کرو، محبت الہی پیدا کرو گے تو قرآن پہ چلنا شروع کر دو گے، اور اگر محبت مصطفیٰ پیدا ہوگی تو محمد الرسول اللہ کی شریعت پہ آپ چلنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں اگر انسان دنیا میں کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو پھر انسان اپنے محبوب کی ایک ایک ادا اور ایک ایک ادا اسے اچھی جب لگنے لگ جائے پھر انسان اس کی ہر خواہش ماننے کے لیے تیار ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں بھی وہی حساب ہے، جس کو جتنی محبت ہوگی وہ اتنا ہی عمل کرے گا، اور جس کو جتنی محبت نہیں ہوگی وہ اتنے ہی قرآن اور حدیث کے قریب نہیں آئے گا۔ محبت مصطفیٰ کے لیے ضروری ہے ایمان، اور ایمان کے لیے ضروری ہے محبت مصطفیٰ۔ اگر آمنہ کے لال کی محبت نہیں ہے انسان کے دل میں تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ ایمان کی روح اور جان ہے اللہ کی پیغمبر کی محبت۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کے بعد اگر ہم اپنے دل میں سب سے زیادہ محبت رکھیں تو وہ کس کے لیے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کے لیے۔ جنہوں نے سچی محبت کی خدا کی قسم انہیں پھر کہا گیا نا کہ تمہارا والد شہید ہو گئے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ غزوہ احد کے اندر جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو شہید کر دیا گیا، ایک عورت نکلی گھر سے اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت میں۔ جس وقت وہ غزوے میں پہنچی پوچھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کدھر ہیں؟ خبر ملی کہ بی بی تیرا بابا شہید ہو گیا، تیرا والد۔ تو وہ کہتی ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنا خاوند کا پوچھنے کے لیے نہیں آئی، میں تو اللہ کے محبوب پیغمبر کا پوچھ رہی ہوں۔ کیا محبت ہے کہ والد کا سنے کہ والد شہید ہو گیا، لیکن وہ کہتی ہے میں اپنے والد کا پوچھنے نہیں آئی، میں تو اللہ کے محبوب پیغمبر کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ آگے چلتی ہے، ایک انسان نے جا کے بتایا تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ کہا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے بھائی کا پوچھنے کے لیے نہیں آئی، میں تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ آگے چلی
پتہ چلا کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی میں اپنے بیٹے کا پوچھنے کے لیے نہیں آئی، میں تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی یاد میں نکلی ہوں، ان کی محبت میں نکلی ہوں۔ آگے تھوڑا سا چلی، پتہ چلا کہ تیرے سر کا خامند اور تیرے سر کا تاج، تیرا خامند بھی شہید ہو چکا ہے۔ اس نے کہا میں اپنے خامند کا پوچھنے کے لیے نہیں آئی، میں تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت میں نکلی ہوں۔ اور لوگوں ذرا اندازے لگاؤ، 4 رشتے، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، پھر خامند کا رشتہ، 4 رشتے اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت پہ قربان کر کے وہ پریشان نہیں ہوتی، وہ 4 رشتے قربان کر کے اس سے اپنے ان 4 رشتوں کی فکر نہیں ہے، وہ پھر بھی یہ پوچھتی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آمنہ کے لال کا کیا حال ہے۔ کیسی محبت کی تھی انہوں نے، وہ تھی سچی محبت۔ مدینہ میں ایک عورت تھی یہودیہ، وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی بہت زیادہ گستاخی کیا کرتی تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کون بندہ اسے جہنم واصل کرے گا؟ ایک نابینا صحابی اٹھا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ذمہ داری آپ مجھے سونپ دے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا آپ تو نابینا، تو یہ کیسے کام سر انجام دے گا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ بس آپ یہ کام مجھ پہ چھوڑ دیں۔ رات کا وقت ہوا، تلوار اٹھائی اور پہنچ گیا اس یہودیہ عورت کے گھر، اس کے بچوں کو ہاتھ لگا کے سائیڈ پہ کیا، اور جس وقت دیکھا کہ وہ یہودیہ اس کی آواز آ رہی ہے سونے کی، تو تلوار کو سینے پہ رکھ کے زور سے دبایا، جو پشت کی جانب سے نکل آئی۔ صبح جلدی جلدی نماز پہ پہنچا، فجر کی نماز پہ آ کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اس یہودیہ عورت کو جہنم واصل کر آیا ہوں، رات میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابہ کو کہا اوے لوگوں، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو دنیا کے اندر جنتی آدمی تو حضرت ثوبان کو دیکھ لو، کتنی محبت ہے، نابینا ہونے کے باوجود میرے پیغمبر سے اتنی محبت کہ میرے پیغمبر کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والے انسان کو برداشت نہیں کیا، رات کی تاریکی میں اسے جہنم واصل کر۔ اپنے دل میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت پیدا کرو، محبت آئے گی پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کے طریقے پہ ہم چلنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ بہت مقام ہے، اتنی رفتیں اور اتنا مقام اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو عطا کیا کہ اگر انسان اس کو بیان کرنا شروع کر دے تو انسان کی ساری زندگی بیت جائے، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کی زندگی اور سیرت کا ایک حصہ بھی مکمل نہ ہو۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ نے فرمایا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے میرا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے کیوں چھوڑ کے آگے؟ آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عجلت الیک رب لترضی، اے میرے اللہ میں اپنی قوم کو اس لیے پیچھے چھوڑ کے آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے میرے اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور ادھر سے اللہ میرے محبوب پیغمبر کو کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، او میرا پیغمبر میں تجھے اتنی نعمتیں عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ او میرا پیغمبر میں ساری کائنات کی نعمتیں تیری جھولی میں ڈال دوں گا، زمین
کی نعمتیں بھی دوں گا اور آسمان کی نعمتیں بھی دوں گا، نبیوں کی نعمتیں بھی دوں گا اور عام لوگوں کی نعمتیں بھی دوں گا میرا پیغمبر، امانت بھی دوں گا، دیانت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا، صداقت بھی دوں گا، شجاعت بھی دوں گا، لیاقت بھی دوں گا، اے میرا پیغمبر تاج بھی دوں گا، علاج بھی دوں گا، معراج بھی دوں گا، اور میرا پیغمبر اول اور آخر کے پوری کائنات کی ساری نعمتیں میں تیری جھولی میں ڈال دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرا پیغمبر حتیٰ کہ میں اتنی نعمتیں تجھے عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اوے لوگوں ذرا غور تو کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو راضی کرتا ہے اور ادھر سے اللہ ہمارے محبوب پیغمبر کو راضی کرتا ہے۔ کتنا مقام ہے۔ کون کہتا ہے کہ نبی کی عظمت کو نہیں مانتے، بیان نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے متعلق کفر اپنے منہ سے اگل رہے ہو؟ جو بندہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی عظمت کو نہیں مانتا پھر وہ مسلمان ہی کیسا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے جس وقت غلطی ہو گئی اللہ نے زمین پہ اتارا، حضرت آدم کو مشرق میں ڈال دیا اور حضرت اما حوا کو مغرب کے اندر ڈال دیا، دونوں اب آپس میں جدائی ہو گئی ہے، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے۔ معافی مانگتے 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 40 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، پتہ کوئی نہیں کہ اللہ کو منانا کیسے ہے۔ 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ تو ہی کچھ کلمات ہمیں سکھا دے جو ہم اپنی زبان سے ادا کریں اور تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہمارے حضرت آدم علیہ السلام 40 سال اللہ کے دربار میں روتے رہے، اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے۔ 40 سال مانگتے مانگتے اللہ نے صرف ایک آیت عطا کی، اے میرا پیغمبر یہ کلمات آپ اپنی زبان سے ادا کیجئے، میں اللہ آپ کو معاف کر دوں گا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اللہ نے ایک آیت عطا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے، غلطی کر کے، اے میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اوے لوگوں ذرا غور تو کرو، ذرا فکر تو کرو۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کو مانگتے مانگتے 40 سال گزر گئے، 40 سال کے بعد ایک آیت ملی، اے میرا پیغمبر تو نے مانگا بھی نہیں ہے، ہم نے 30 پاروں والا قرآن تیری جھولی میں ڈال دیا۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ، اے میرا پیغمبر آپ نے مانگا بھی نہیں، ہم نے بن مانگے آپ کی جھولی میں 30 پاروں والا قرآن ڈال دیا ہے۔ کتنا مقام ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کا کہ حضرت موسیٰ اللہ کو راضی کرتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو راضی کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرا پیغمبر میں دنیا کی اول اور آخر کی ساری نعمتیں ملا ملا کے تیری جھولی میں ڈال دوں گا اور تو خود بول اٹھے گا کہ اے میرے اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عظمت میں پہلے بھی 2 مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے ہیں۔ ہر پیغمبر کو جب اللہ مخاطب کرتے ہیں تو نام لے کے مخاطب کرتے ہیں اللہ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا مریم، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اللہ ہر پیغمبر کو نام لے کے پکارتے ہیں، نام لے کے تذکرہ کرتے ہیں، نام لے کے اللہ مخاطب کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے پیغمبر کی باری آئی، پورے قرآن میں آپ کو یا محمد اور یا احمد کا لفظ نہیں ملے گا،
جب بھی اللہ پکارتے ہیں تو اللہ القاب سے پکارتے ہیں. کبھی فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے شان والے پیغمبر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور کبھی اللہ کسی مقام پہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا امام الرسل پیغمبر، اس قرآن کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرنا تیرا کام ہے، اور تیری ہر قسم کی حفاظت کرنا میں رب العالمین کا کام. ہر جمال کے لحاظ سے دیکھو تو با کمال بنایا، کمال کے لحاظ سے دیکھو تو پھر بھی با کمال بنایا، اور اگر احسان کے لحاظ سے دیکھو پھر بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو با کمال بنایا. ہمارے پیغمبر کے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے. یہ دنیا جہنم کے دروازے پہ پہنچ چکی تھی، ان قریب تھا کہ اللہ کا عذاب آتا اور زمین پہ کوئی بندہ نہ رہتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو رحمت للعالمین پیغمبر بنا کے اور ان کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے دنیا کے اندر بھیج دیا. اگر ہمارے پیغمبر، ہمیں جو عظمت ہے، جو مقام ہمیں ملا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں جو مقام ملا ہے یا قرآن کی وجہ سے ملا ہے یا آمنہ کے لال کے فرمان کی وجہ سے ملا ہے. آمنہ کے لال کی وجہ سے ہمیں مقام ملا. اللہ نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں سے اتنا میں نے کسی امت کو اعلیٰ نہیں بنایا جتنی امت محمد الرسول اللہ کو میں نے اعلیٰ اور افضل بنایا. ہمارا جو مقام ہے وہ ہمارے پیغمبر کی عظمت کی وجہ سے ہے. کتنا مقام ہے. میرے پیغمبر کو 50 نمازیں ملی، واپس آ رہے تھے خوشی خوشی، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ کہنے لگے کیا ملا ہے؟ کہا 50 نمازیں ملی ہیں، اللہ نے 50 نمازیں میری امت پہ فرض کی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، اللہ سے کم کروائیے، یہ ہمارے اوپر احسانات ہیں. 9 چکر لگائے اللہ کے محبوب پیغمبر نے، کم کرواتے کرواتے جب 5 نمازیں رہ گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے موسیٰ اب مجھے واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے اب میں یہ 5 نمازیں تو دنیا میں لے کے جاؤں. وہ جو 9 چکر لگائے تھے وہ اپنی امت کے درد کے لیے لگائے تھے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک دعا دی کہ جب آپ وہ دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا. ہر پیغمبر کی وہ دعا قبول ہو چکی ہے. ہر پیغمبر نے اپنی امت کے لیے کسی کے لیے دعا کر دی، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، قیامت والے دن وہ دعا میں اپنی امت کے لیے کروں گا. اے میرے اللہ میری امت پہ رحم فرما. آخری وقت ہے اور آخری وقت میں انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے. آخری وقت میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میری امت نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. اے میرے اللہ میری امت پہ رحم فرما دے. اے میرے اللہ جس طرح پہلی امتوں پہ عذاب آیا کرتا تھا، ستیہ ناس ہو جایا کرتا تھا، اے میرے اللہ اس طرح میری امت پہ عذاب نہ بھیجنا. اللہ نے میرے پیغمبر کی یہ دعا قبول کر لی، ورنہ آج دنیا میں سود عام ہے، زنا عام ہے، ہر گناہ عام ہے. خدا کی قسم اگر میرے پیغمبر کی دعا نہ ہوتی تو آج اس دنیا میں کب سے عذاب آ چکا ہوتا. اگر یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا ہے، یہ صرف میرے پیغمبر کی دعا کا نتیجہ. یہ جو زلزلے آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. مدینہ میں بھی زلزلہ آیا تھا، حضرت عمر کی خلافت تھی، حکومت تھی. حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا اور زمین پہ دے مارا. کہا کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتے، کیوں کامتی ہے؟ آج تک مدینہ میں دوبارہ زلزلہ نہیں آیا. کیوں پاکستان میں زلزلے آتے ہیں؟ ہر سال میں پتہ نہیں کتنے کتنے زلزلے ہیں، کتنے لوگ مر جاتے ہیں. یہ سارے ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اس لیے اللہ سے دعا ہے
اللہ ہمارے دل میں اپنے پیغمبر کی سچی محبت پیدا کر دے، اور جب سچی محبت آ جائے گی پھر انسان ان کے نقش قدم پہ خود بخود چلنا شروع کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔